شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، آج جس شخصیت کے حوالے سے یہاں پہ جو تعزیتی ریفرنس پہ بحث ہونے جا رہا ہے، وہ نہ صرف ہمارے پارٹی کے سرپرست اعلیٰ تھے بلکہ بلوچستان میں رہنے والے تمام محکوم اقوام اور خصوصاً اس ملک کے اندر جمہوری جدوجہد کرنے والے جو مظلوم قوتیں تھے، قومیتیں تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑی آواز تھی. سردار عطا اللہ مینگل کی زندگی ایک جود مسلسل کی علامت تھی. اس نے اپنی ساری زندگی اصولوں کی سیاست کی، جیل و زندان کی صحبتیں برداشت کی، طویل جلا وطنی اختیار کی، اور جب 70 کی دہائی میں 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد صوبوں کو جو نام دیا گیا تو وہ بلوچستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھے. بس بدقسمتی سے 9 مہینے کے بعد بلوچستان میں جب نیب کی حکومت ختم کر دی گئی تو سردار صاحب اور نیب کے جو قائدین تھے ان کو حیدرآباد جیل میں بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں جو جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی، جہاں پہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد بلوچستان پہ ایک طویل فوج کشی ہوئی. ہزاروں لوگ اس فوج کشی کے نظر ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ہی سردار عطا اللہ مینگل کے سب سے بڑے فرزند اسد مینگل بھی غائب ہو گئے، اور آج تک ان مسنگ پرسن میں شامل ہے جس کا آج تک کوئی پتہ نہ چلا. لیکن جناب اسپیکر صاحب، اس کے باوجود بھی سردار صاحب نے اپنی اصولی سیاست جاری رکھی، اور خصوصاً مظلوم قومیتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا فرنٹ بنایا. جب جلا وطنی کے بعد لندن سے بلوچستان تشریف لائے تو انہوں نے سندھی بلوچ پشتون فرنٹ کی بنیاد رکھی اور طویل عرصے تک جو ہے اس کی قیادت کی. اور اس کے بعد مظلوم قوتوں کے حوالے سے، مظلوم قومیتوں کے حوالے سے جو دوسری بڑی اتحاد بنی، جس کو پونم کا نام دیا گیا، اس کی سربراہی بھی سردار عطا اللہ مینگل کرتے رہے. اور آخر میں جب وہ اپنی صحت کی وجہ سے عملی جدوجہد میں حصہ نہ لے سکے تو انہوں نے یہ قیادت محمود خان اچکزئی کے حوالے کر دیے. جناب اسپیکر صاحب، سردار عطا اللہ مینگل نہ صرف بلوچستان کی ایک عظیم شخصیت تھی بلکہ محکوم قوموں کے حوالے سے اس ملک میں بسنے والی سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی سب کی ایک توانا آواز تھی. جناب اسپیکر صاحب، اس طویل جدوجہد میں سردار عطا اللہ مینگل 3 بار دل کی بائی پاس آپریشن بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی سردار صاحب
کی جو آواز تھی، ان کی جو جدوجہد تھی، وہ آخر دم تک جو ہے حق اور سچ کی بات کرتے رہے۔ وہ میرے پارٹی کے قائد بھی رہے اور آخری عمر تک سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ اور گزشتہ دنوں جب کراچی میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام سینئر ساتھی ہم کراچی کے اسپتال میں ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کے وفات کے بعد ان کے جنازے کے ساتھ بھی اور ان کی تدفین میں وڈ میں بھی شریک رہے۔ جناب اسپیکر صاحب، راستے میں خصوصاً کراچی سے وڈ آتے ہوئے اس علاقے کی جو نہ صرف مرد بلکہ میں نے عورتوں کو بھی، درجنوں عورتیں روڈ کے کنارے کھڑے سردار صاحب کی جو میت تھی اس کے استقبال کرتے رہے۔ بلوچستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں ان پہاڑوں سے نکلتے ہوئے عورتوں کو دیکھا تھا جو اپنے محبوب قائد کے میت کے انتظار میں کھڑے تھے، اور جو گھنٹوں کھڑے رہے۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک بہت بڑی تعداد جو ان کے جنازے میں شامل رہے، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے۔ وہ میرے قائد تھے اور بلوچستان کی ان عظیم لیڈروں میں ان کا نام اور بلوچستان کی اصولی سیاست کی جدوجہد میں ان کا نام ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر اصولوں کی سیاست کی اور کبھی مراحات کی بات نہیں کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سردار صاحب کی کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور خصوصاً میرے قائد، ان کے فرزند سردار اختر منگل کو اور ہماری پارٹی کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ جی شکریہ ملک صاحب۔ نصر اللہ زیر صاحب۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔